السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہزارہ شکر و احسان ہے کہ ہم اس وقت رجب کے مہینے کے بالکل آخری ایام میں ہیں، جو حرمت والے مہینوں میں سے، احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کی فضیلت اور بھی مختلف حیثیتوں سے ہے، جن میں ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا، بہت سے سیرت نگاروں نے اس کی تاریخ 27 رجب قرار دی۔ اس کے بعد اسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ربانی عطا کیا گیا۔ یہ خود اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ نمازیں موجودہ شکل میں 5 وقت کی نمازیں یہ معراج میں ہی عطا ہوئیں۔ اس کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان بھی قریب ہے، اسی لیے ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینے لائے اور ان کی فضیلت کو سمجھ کر اور جان کر ان میں عبادتیں کرنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعتیں ان مہینوں سے جڑ گئی ہیں، جو ثابت نہیں ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو نہ کیا نہ پسند کیا، ایسی چیزوں کو سیکھ کر اور جان کر ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی عطا فرمائی۔ ان میں یہ واقعہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، یہ بہت ہی نمایاں واقعہ ہے۔ اس واقعے کی بہت سی حکمتیں بھی ہیں، اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ کچھ رازوں کو ہم پا سکتے ہیں اپنے مطالعے اور تحقیق سے، نہیں معلوم کہ اور کیا کیا راز ہوں اور اسرار ہوں کہ جو اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہو، اور اس کے اندر سبق بھی ہے، عبرتیں بھی ہیں۔ اگر اسے ہمیں سمجھنا ہے تو معراج کے پورے واقعے پر ایک نظر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جس انداز سے اس کے تذکرے آئے ہیں، اگر ان پر بھی غور کیا جائے، ان سے بھی ہمیں بہت سے اشارے ملتے ہیں، روشنی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ معراج اور اس سے پہلے اسراء، ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی اس آیت سے ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی کہ جس کے ارد گرد ہم نے
برکت رکھی، اور اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ جس انداز سے قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسرا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی اور عظمت بیان کر، سبحان الذی، وہ ذات بڑی پاک ہے، بڑی مقدس ہے، بہت زیادہ قابل احترام ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اور پھر جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا بعبدہ، حالانکہ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے کہیں خطاب نہیں کیا گیا، تمام انبیاء کے نام لیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا۔ لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مقام عبدیت ہے، بندگی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے محبوب رسول اور پیغمبر کا تذکرہ فرمایا تو عبدیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، جو اپنے بندے کو لے گئے، محبت کا، قرب کا بھی اظہار ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ جو نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر صلاحیت رکھی ہے، جو ٹائم اسپیس کا پورا نظام بنایا ہے، یہ پوری یونیورس بنائی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جب چاہیں جس قسم سے چاہے اللہ تعالیٰ اس میں تغیر فرما دے، تبدیلی فرما دے، ان سے آگے نکل کر اپنی قدرت کے جس کرشمے کا اظہار کرنا چاہیں اظہار کر سکتے۔ آپ کو اس کے سائنٹیفک ریزن سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرت دکھائی۔ سائنس اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکموں کے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع، اور آج تو اس کے پیچھے جو سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی اس سے بھی لوگوں نے اس کی تصدیق کہ جب بجلی اور برقی کی جو رفتار ہے فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر، تو جب اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کی طاقت اس سے زیادہ بڑھا دے۔ پھر یہ اظہار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے عبد، میرے بہت ہی قریبی، سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، ان کو میں وہاں تک لے جاؤں گا، سدرۃ المنتہا تک، جس کے قریب جنت المأویٰ ہے، اور کائنات کے اس حصے کی سیر کراؤں گا کہ جہاں تک دنیا اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، مارس پر پہنچ گئی، اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچنے کے منصوبے ہیں، لیکن جہاں پہنچایا گیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس شان اور عظمت کے ساتھ پہنچایا گیا، اور بغیر کسی ایسے وسیلے کے، ایسے وسائل کے جو بظاہر ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ کام فرمایا، اسے ایک میریکل، ایک معجزے کے طور پر پیش فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پورے سفر سے واپس تشریف لائے تو کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کوئی وقت گزرا ہی نہیں۔ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی اور بلندیوں تک لے گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، یہ کوئی جسمانی سفر نہیں تھا۔ اگر یہ روحانی سفر ہوتا، خواب کی بات ہوتی، تو کوئی اچنبے کی، تعجب کی بات ہی نہیں تھی، اور اس میں پھر مکے کے مشرکین کو بھی انکار کرنے کی ان کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ خواب کسی کو بھی آ سکتے، روحانی طور پر کوئی بھی کہیں کی سیر کر سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا،
یہ واقعہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی پیش نہیں آیا، اسی لیے ان کو تصدیق کرنے میں دشواری ہوئی، اور اسی وقت امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو میری قدرت، میری طاقت، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شرف، مرتبہ، بلندی، اور اب تمہارا امتحان کہ ایک بات جو اللہ کی طرف سے آئی، رسول تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سفر کرایا گیا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی، اپنے تجربے سامنے رکھے کہ ہم نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، وحی آتی ہے، ہم نے فرشتے کو تو نہیں دیکھا، ان کے کہنے پہ ہم یہ مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ فرشتے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس بات میں ان پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے بڑی بات ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک ایک آیت کے سلسلے میں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ہم تصدیق نہ کریں، اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات سچی ہے، صحیح ہے، 100% درست۔ تو اللہ کی عظمت، طاقت، حضور کی عظمت، مقام، مرتبہ، تصدیق، یہ امتحان ہے اہل ایمان کا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں ہی آگے ذکر ہے کہ وہ سفر اور وہ دیدار، آسمانوں کی سیر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرائی، اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا تھا، کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون اسے جھٹلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسراء کا تذکرہ فرمایا، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، پھر مسجد حرام کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، یا حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور مختلف روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں سے مختلف حصوں کو جمع کیا جائے تو یہ ایک پورا قصہ بنتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ 20، بعض لوگوں نے لکھا 45 صحابہ نے تقریباً اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر آپ کو بیدار کیا، بیدار کر کے آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا، پھر اس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت آپ کے سینے میں اونڈیل دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی عزت اور عظمت کے ساتھ، جیسے ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ آپ کے سامنے براق کی سواری لائی گئی، جو گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، سفید رنگ کی لمبی سی سواری، اور اس کی رفتار ایسی تھی، اس میں بھی دیکھیے براق میں برق کا لفظ ہے، بجلی کی رفتار، اس سے بھی زیادہ کہ جب یضع قدمہ عند منتہا بصرہ، یعنی براق یہ جو سواری تھی یہ اپنا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں تک انسان کو نظر آتا ہے، تا حد نگاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہوا اور سوار ہو کر میں مسجد اقصی تک گیا، جس کا ذکر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ مسجد اقصی کی عظمت بتائی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد روئے زمین پر تعمیر ہوئی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اولا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ جیسے ہمارے لیے مسجد حرام نمبر 1 پر ہے، مسجد نبوی نمبر 2 پر ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ اگر عبادت کی نیت سے کہیں کا سفر جائز ہو تو بس یہ 3 جگہیں ہیں جہاں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3۔ مسجد اقصی کی عظمت بتائی گئی کہ مسلمان کبھی بھی اسے اپنے ذہنوں سے مٹا نہیں سکتے، اسے بھول نہیں سکتے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی کے سلسلے میں جو قربانیاں ان سے مطلوب ہیں وہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں،
دنیا آج مسجد اقصی کو بھلانے کے در پہ ہے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں اسرائیل نے اپنی دوستی کے ذریعے سے ان کو قائل کر لیا ہے کہ یہ فلسطین کا ایشو ختم کر دیا جائے، زمین ہمیں دے دی جائے، لیکن قرآن نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے اس سرزمین کا سودا کرنے کی، اور رہتی دنیا تک وہ قضیہ زندہ رہے گا، اور مسلمانوں کا قضیہ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرمائے گا جو صلاح الدین ایوبی اور اس سے پہلے حضرت عمر کی طرح اسے آزاد کرے، اور ہر مسلمان کو اس کے لیے دعا، اس کے لیے اہتمام، وہاں کے لوگوں کی مدد، اس کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا لاکھ بھلائے، مسجد حرام کو جیسے یاد رکھتے ہیں، مسجد اقصی کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ، میں نے اپنی سواری اس کنڈی سے، اس زنجیر سے باندھ دی جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ ایسے سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سبب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کی قدرت کا اتنا اظہار ہو رہا ہے، وہاں بھی اگر براق کو چھوڑ دیا جاتا تو براق کو کون لے جاتا، لیکن حضور کی تعلیم یہ ہے کہ دیکھو جب تم اپنی سواری رکھ رہے ہو تو پہلے اسے باندھ دو، اعقلھا وتوکل علی اللہ، کہ پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بغیر سبب کو اختیار کیے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں یہ کافی نہیں، سبب کو اختیار کر کے سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لیں یہ اللہ پر توکل کے خلاف۔ توکل دل کا عمل ہے، سبب اختیار کرنا یہ انسان کا کام ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کی پوری جماعت، معلوم نہیں جسمانی طور پر روحانی طور پر وہاں موجود تھی، اللہ کی قدرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، اور اس موقع سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخترت اللبن، جو اناء اللبن تھا، دودھ کا برتن تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر لو اخترت الخمر غوت امتک، اگر آپ نے شراب کا پیالہ چنا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کے مطابق ہاتھ بڑھایا اور دودھ کو آپ نے اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کے یہاں تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اسرا بعبدہ ہے، رات کے وقت میں جو سفر ہو اسے اسرا کہتے ہیں۔ اور معراج عری جیسے، یعنی چڑھایا گیا، بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا پہلے آسمان پر، وہاں اجازت طلب کی گئی، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ ساتھ میں کون؟ محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا۔ یعنی تمام آداب جو اجازت کے اور جہاں کے جو اصول ہیں اس کے مطابق سوالات کیے گئے، اور ہر آسمان میں ایسے سوالات ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے پہ حضرت یوسف سے، چوتھے پہ حضرت ادریس سے، پانچویں پہ حضرت ہارون سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان سب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جس بیت معمور کو روزانہ 70,000 فرشتے جس کا طواف کرتے، اور ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر، اس کی بھی قسم کھائی گئی سورہ طور میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے لے جائے گئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے صریف اقلام کو سنا، تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز سنی، وہاں سے آگے آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے بلایا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں نازل ہوئی، آپ کو عطا کی گئی، اور پھر نماز کا تحفہ عطا کیا گیا 50 نمازوں کی شکل میں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اس میں بار بار تخفیف کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، میں نے 50 کہہ دیا تو ثواب 50 کا ہی ملے گا، لیکن نمازیں 5 میں کم کر دی گئیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھ چکے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھر جائیں اور کم کرائیں، کہ استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، جہنم کے بہت سے مناظر دکھائے گئے، بہت سے گنہگاروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں چیز کی سزا ہے، یہ فلاں چیز کی سزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت ایسی ہے فَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے، وَإِذَا حَبَائِلُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، اور وہاں موتیوں کے ہار بکھرے ہوئے ہیں۔ اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی۔ سورہ نجم کے آغاز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کی منظر کشی فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، ستارے کی قسم جب کہ وہ ڈوب جائے کہ تمہارے ساتھی نہ بہکتے ہیں اور نہ وہ اپنی راہ سے ہٹتے ہیں۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ خواہش سے بات نہیں کرتے، یہ جو قرآن ہے یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ علمہ شدید القوى، جسے سکھایا ایک ایسے فرشتے نے جو بہت طاقتور، ذو مرۃ، بہت زبردست ہے۔ فاستوى، وہ اپنی اصلی شکل میں آ کھڑا ہوا۔ وهو بالافق الاعلى، وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، قریب آیا اور قریب آیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اپنے بندے کو، یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کے ساتھ کیا گیا، آپ کو وحی کی جو اللہ کو وحی کرنی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی نے، پیغمبر نے جو کچھ دیکھا اس میں ان کے دل نے کوئی جھوٹ نہیں ملایا۔ افتمارونہ علی ما یری، جو کچھ انہوں نے دیکھا کیا تم اس میں جھگڑے کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو؟ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ ان کو عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ عندها جنت المأوی، حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جہاں جنت المأوی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرۃ المنتہی پہ وہ چیز چھا رہی تھی جو چھا رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبری، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ذکر کر کے ہم مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور تصدیق کریں ہر اس چیز کی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے اور ثابت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ کا حکم ہے، حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑیں، صحت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان کو استعمال کریں، جو مضر ہیں ان کو چھوڑیں، اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل ہو، اور یہ یقین رکھیں کہ جیسے مسجد حرام کا حق ہے، مسجد نبوی کا حق ہے، مسجد اقصیٰ کا بھی حق ہے، ویسے یہ یاد رکھیں کہ جب پریشانیاں بڑھتی ہیں اور حزن کا، غموں کا سال آتا ہے، جیسے حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور بہت سے مصائب پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر بلندیاں عطا کی، آسانیاں عطا کی۔ ویسے ہی ہر انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر انسان کو اعزاز بھی دیا جاتا ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ایک واقعہ ہے جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور کی ہر چیز بلند ہے، ہر چیز بڑی بعظمت ہے،
آپ کی شخصیت میں معراج، آپ کی سیرت میں معراج، آپ کی تعلیمات میں معراج، آپ کے اخلاق میں معراج، آپ کی ہدایات اور معاملات میں معراج، اور جو تحفہ نماز کی شکل میں دیا گیا اہل ایمان کے لیے یہی معراج ہے کہ وہ اپنے آپ کو پانچوں وقت اس نماز سے جوڑے رہے، اپنی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز کو سمجھے اور اس بات کا بار بار اعتراف کرے اور ذہنوں میں تازہ کرے کہ میرے دل کا سکون اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ان حقائق کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔